السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اقبال یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دوام زندگی۔ تو میرے بھائیو دوستو، بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست پہلوان تھا، اور وہ بہت دلیر تھا۔ اس کا ریکارڈ یہ تھا کہ اسے آج تک کسی نے نہیں گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں، جسے عزم کہتے تھے، رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بہت بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام اکیلے اس طرف چلے گئے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہی ہے وہ جو ہمارے لات اور عزا کی توہین کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے نعوذ باللہ مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے تمہارا کتنا طاقتور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی جھٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر پڑا اور بہت ہی شرمندہ ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو۔ میرے لات و عزا نے آج میری مدد نہیں کی اور میری طرف دھیان نہیں کیا۔ ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور علیہ السلام سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے اسے بچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور گرد و نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک، یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اصل کامیابی جو ہے وہ مال اور دولت کا حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا یہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم جہاں دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی کوشش کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت بنا دی ہے، اور جنت کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کے لیے ایک پھلدار درخت لگا دیا جاتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لیں، آپ کے لیے ایک اور درخت لگا دیا جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں، آپ کے لیے ایک اور درخت لگا دیا جائے گا، اور وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اگر 500 سال اس کے نیچے عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جہاں ہم اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں جو ہے ہم اپنی آخرت بنانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ کم و بیش لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر ہوں، ورنہ اکثر جو ہے 60-70 سال کے درمیان میں ہی جو ہے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا سب کچھ اس دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کریں، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور حضور علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائیں، اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے جان و مال میں جو ہے برکت پیدا فرمائیں۔ آمین۔